أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما،
وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صدق الله وصدق رسوله صلوات على محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، حضرت کے فرج میں تعجیل، اور تمام مؤمنین و مؤمنات کی سلامتی، علماء کرام کی سلامتی، عزاداران سید الشہداء کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصر و انصار میں شمار فرما. ہماری کل کی گفتگو جن جملات سے ہم نے اپنی کل کی گفتگو کی شروعات کی تھی وہ امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک سے صادر ہوئے کچھ جملات وصیت کی شکل میں یا خط کی شکل میں جو جناب محمد حنفیہ کو امام علیہ السلام نے وصیت فرمائی یا خط کے ذریعے سے اپنے قیام کا مقصد بیان کیا، انہی جملات پر تھی. کل ہم نے جو امام حسین علیہ السلام کا قول کہ میں طغیان یا سرکشی کی بنا پر قیام نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی میں ظالم ہوں اور نہ ہی میں فساد برپا کرنے والا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. تو سب سے پہلا مقصد امام حسین علیہ السلام کے قیام کا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح تھی. یعنی وہ خرافات اور وہ چیزیں جو اس امت میں داخل ہو گئی تھیں، ان چیزوں کو امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کے ذریعے سے تمام کرنا چاہ رہے تھے، ختم کرنا چاہ رہے تھے. آج انشاءاللہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اہداف مزید بیان کریں گے. ہم نے ایک ہدف بیان کیا تھا امت جد کی اصلاح، اور تقریباً امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں اپنے جد اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک لمبا موضوع ہے. انشاءاللہ آئندہ کے جو ہمارے جلسات ہوں گے ان میں اس موضوع پہ ضرور گفتگو ہوگی. فی الحال اول یہ کہ ہم اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتے ہیں. دوسرا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، اگر آپ زیارتوں میں جائیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جائیں یا اسی طرح دیگر اہل بیت علیہ السلام کی زیارت میں جائیں، تو ایک گواہی جو ہماری طرف سے ہوتی ہے، اور یقیناً امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں آپ حضرات نے بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا، وہ گواہی یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی جانب کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیا، آپ نے اچھائی کی دعوت دی اور لوگوں کو برائی سے روکا.
روایات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں اگر آپ جائیں تو اس امر کی بہت ہی زیادہ تاکید ہوئی ہے. اگر اس دنیا اس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے تو یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یقیناً آج اگر ہمارے معاشرے میں تھوڑی بہت خامیاں ہیں تو اس کی ایک علت یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ہی زیادہ کم ہو گیا ہے. مثلاً آپ کو مثال دیتا چلوں، بالفرض ہمارے گھر میں اگر ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے چاہنے والے ہیں، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں یا مثلاً میں حال کی مثالیں دیں، میوزک سن رہے ہیں یا فلمز دیکھ رہے ہیں یا اسی طرح کی بہت ساری چیزیں، تو ہم ان سے کسی نہ کسی خیال کی وجہ سے یا کسی نہ کسی رشتے کی وجہ سے ہم نہیں کہتے ان سے، ہم ان سے نہیں کہتے کہ بھائی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم خود نہیں انجام دے رہے ہیں. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر جگہ ہم یوز کریں، ہر جگہ انجام دیں، تو یقیناً معاشرے میں بہت سارے اصلاحات ہو جائیں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے جو ایک، اگر آپ کسی سے مثلاً کہہ دیں کہ بھائی اچھا کام کریں، برے کام سے پرہیز کریں، تو ممکن ہے وہ آپ کو جواب دے کہ آپ اپنی طرف دیکھیں، کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، اور جو قبر میں ہوگا وہ دیکھا جائے گا. یقیناً میں اپنی مجلسوں میں بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں، خدا کی قسم جو قبر میں ہوگا وہی تو نہیں دیکھا جائے گا. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ جو ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، جو ہوگا وہ ہماری قبر میں ہوگا. آپ سے کیا مطلب؟ آپ کیوں ہمیں ٹوک رہے ہیں؟ آپ کیوں ہمیں روک رہے ہیں؟ آپ کیوں ہم سے یہ چاہتے ہیں؟ یہ سامنے سے جواب آتا ہے. اور ماشاءاللہ سے دنیا ہے، اس دنیا میں بہت ہی رنگ برنگی لوگ ہیں، عجیب عجیب طرح کے سوالات اور عجیب عجیب طرح کے جوابات اور عجیب عجیب طرح کے اشکالات اور عجیب عجیب طرح کے جو ہے مسائل پیش آتے ہیں. تو خلاصہ کلام ایسے لوگوں کے لیے بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ امر بالمعروف اگر آپ دیکھ رہے ہیں مصلحتاً تو آپ اپنی زبان کے ذریعے سے بعض جگہوں پہ چھڑی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. میں ایک مثال دیتا چلوں ان لوگوں کے لیے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو ہم کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں، تم سے کیا مطلب ہے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے. نہیں اغا جان، ایسا نہیں ہے کہ ہم سے مطلب نہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے بھی متصل ہیں. مثلا کرتے غلطی آپ ہے لیکن بعض جگہوں پہ اس کی سزا ہمیں بھی ملتی ہے. آپ کو میں مثال دوں، مثلا فرض کریں کچھ آدمی کشتی میں سوار تھے اور وہ سمندر میں داخل تھے، سمندر میں کشتی پہ بیٹھے جا رہے تھے، تو ایک صاحب اس کشتی میں سوراخ کرنے لگے. تو وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا بھیا سوراخ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، وہ یاد ہے نا آپ کو کہ ہم اپنی قبر میں جائیں گے، تم سے کیا مطلب. ٹھیک ویسے ہی یہاں پہ دیکھیں، یہ صاحب کہنے لگے کہ بھیا ہم تو اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہے ہیں، تم سے کیا مطلب، تم تو بیٹھے ہو، تم اس طرف بیٹھے ہو، تم اس طرف بیٹھے ہو، تم اس طرف بیٹھے ہو، لیکن ہم سوراخ اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، تمہاری جگہ پہ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے پیسے دیے، ہم نے پے کیا ہے، ہم نے کشتی کے ناخدا کو پیسے دیے، ہم اس سے بیٹھ کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، فری میں سفر نہیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہے ہیں، یہ میری سیٹ ہے، آپ سے کیا مطلب. پھر یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ سمجھایا جائے گا کہ بھائی ایسا نہ کریں، اگرچہ آپ سوراخ اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں لیکن ہلاک اور غرق ہم سب ہوں گے. تو یہاں کیا بنے گا، یہاں ایک دو مرتبہ سمجھایا جائے گا، اور اگر وہ نہیں سمجھے گا تو یقیناً مار کا بھی استعمال کرنا پڑے گا، اس کی پٹائی بھی کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں مسئلہ زندگی و موت کا ہے، آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم سب ہلاک ہو جائیں گے. تو خلاصہ کلام اگرچہ وہ سوراخ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے لیکن ہلاک ہم سب ہوں گے. تو اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں اگرچہ ایک انسان کرتا ہے لیکن اس کا اثر بہت سارے لوگوں پہ ہوتا ہے. میں انشاءاللہ ابھی ظلم کی بحث چھڑوں گا تو شاید اگر وقت ہوا تو اس میں اشارہ کروں گا کہ کس طرح سے ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے دوسرے ہلاک ہو جاتے ہیں، یا ایک انسان کے گناہ کی وجہ سے دوسروں کو کبھی کبھی سزا ملتی ہے. تو خلاصہ کلام امام حسین علیہ السلام کا ایک ہدف یہ تھا کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا تیسرا ہدف، جو میں نے تیسرا ہدف بلکہ میں بیان کر چکا ہوں، چوتھا ہدف امام حسین علیہ السلام کے قیام کا یہ تھا
کہ امام حسین علیہ السلام حق کی حمایت اور ظالم اور جابر اور فاسد سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے تھے. امام حسین علیہ السلام حق کا ساتھ دینا چاہتے تھے. امام علیہ السلام ظلم کے خلاف تھے, ظالم کے خلاف تھے. یزید ملعون ظالم و جابر حکمران تھا. اس سے پہلے جو بنی امیہ کا دور شروع ہوا, اگر آپ بنی امیہ کے دور میں جائیں تو بنی امیہ پر ظالم ترین افراد تھے روئے زمین پر. اتنا زیادہ ظلم, اتنا زیادہ تشدد, صرف ایک نام علی پہ لوگوں کو مار دیتے تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کسی بچے کا نام علی ہوتا تھا تو بنی امیہ کے دور میں سپاہیوں کو بھیجا جاتا تھا اور اس بچے کو مروا دیا جاتا تھا. اتنا زیادہ ظلم, اتنا زیادہ تشدد. میں ایک قصہ بیان کرتا چلوں, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یقیناً تھوڑی حساس بحث ہے. ایک عورت بنی امیہ کے دور میں ایک سپاہی کے پاس آئی اور آنے کے بعد شکایت کی کہ وہ فلاں صاحب نے میرے ساتھ بدفعلی انجام دی ہے. کہ اچھا, کہ بلاؤ اس آدمی کو. اس آدمی کو بلایا تو اس آدمی کو مارنے لگے. اس آدمی کو مارنے کے بعد یہ سپاہی اس آدمی سے کہہ رہے اتنی خوبصورت عورت, تم اس کے ساتھ بدفعلی انجام دے رہے ہو, میں اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں, میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. لے کے چلا گیا اپنے ساتھ. پھر اس نے اس سے بھی بڑے آدمی کے پاس شکایت کی جا کے اسی دستگاہ حکومت میں. جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے کہا اتنی خوبصورت عورت, اور وہ جو ہے فلاں فلاں فلاں, یعنی ایسے ہی کرتے کرتے 6-7 لوگوں تک پہنچی تو 6-7 لوگوں نے بھی اس کے ساتھ بدفعلی انجام دی. یہ دیکھیں کتنے ظالم, جابر, بدفعل انسان تھے. بنی امیہ کے کرتوت اس سے کہیں زیادہ ہے جو کسی مجلس یا کسی جگہ بیان کیے جائیں. مجھے بڑا خوبصورت جملہ یاد آ رہا ہے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کا. علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محرم یعنی بنی امیہ کے عیب کو فاش کرنے کے ایام. ان دنوں ہم بنی امیہ کے عیوب فاش کریں. یقیناً جب تک انسان برائی کو نہیں پہچانے گا اچھائی تک نہیں پہنچ سکتا. اگر اچھائی تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے برائی کو جانے. تو خلاصہ کلام, امام حسین علیہ السلام کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ تھا کہ امام علیہ السلام حق کا ساتھ دیں اور ظالم و جابر سے تنفر کریں, اس کی مخالفت کریں. ظلم یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں صرف و صرف یہ نہیں کہ ظالم کو سزا دی جائے, بلکہ وہ افراد جو ظلم کے مقابلے میں سکوت کر رہے ہیں یا چپ ہیں, روز محشر وہ بھی مستحق عذاب قرار پائیں گے. فقہی مسئلہ ہے ماشاءاللہ سے, جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں. کوئی اخلاقی یا کوئی حدیث یا کوئی روایت نہیں, بلکہ فقہی مسئلہ ہے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اذا قتل احد شخصا, اگر ایک آدمی کھڑا ایک آدمی کو مار رہا ہے, اگر ایک آدمی کسی کو مار رہا ہے اور تیسرا کھڑا دیکھ رہا ہے, بڑا غور کیجئے گا, یہاں سے تھوڑی سی بحث حساس ہے, انشاءاللہ بہت ہی زیادہ لذیذ ہوگی. ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار رہا ہے اور تیسرا آدمی کھڑا دیکھ رہا ہے. فقہی مسئلہ یہ ہے, اور یہ میرے خیال سے اہل سنت کے یہاں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے مارا ہے اس کی سزا سزائے موت ہے, جس نے قتل کیا ہے اس کی تو سزا سزائے موت ہے, یہ تو ظاہر و واضح ہے. لیکن وہ تیسرا جو کھڑا دیکھ رہا ہے اور کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا, فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں نکال لی جائیں اور تا ابد زندان میں ڈال دیا جائے. یہ فقہی مسئلہ ہے. یعنی ظلم کے مقابلے میں سکوت ایک جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ظاہراً روایت طولانی ہے, عربی کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ظالم جابر بادشاہ کو درک کرے, یعنی ایک ایسے بادشاہ کے دور میں ہو جو بہت ہی زیادہ ظالم ہو, بہت ہی زیادہ جابر ہو, لوگوں پہ ظلم کرتا ہو اور شریعت کی بالکل پاسداری نہ کرتا ہو, شریعت کا بالکل خیال نہ کرتا ہو, دین کو چینج کر دیا ہو اس نے, تو اگر وہ انسان اس ظالم بادشاہ کو دیکھ رہا ہے اور اس سے نفرت نہیں کر رہا ہے, اظہار بیزاری نہیں کر رہا ہے, یا اپنی استطاعت کے مطابق
مخالفت نہیں کر رہا ہے تو اس کا شمار اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا. یہ روایت ہے. امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے بتا دیا کہ ہم حق کے ساتھ ہیں, ظالم کے خلاف ہیں. ظالم کے خلاف امام حسین نے کھلا مخالفت کی. آج فی الحال اس دور میں جو ظالم و جابر ہیں, جو حکومت ظالم ہیں, ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں. ظلم ایک حساس مسئلہ ہے. جناب ارمیا علیہ السلام کے دور میں جائیں, خداوند متعال نے جناب ارمیا کی طرف وحی نازل کی کہ ارمیا ہم تمہاری قوم کو نابود کر دیں گے, تمہاری قوم پہ عذاب نازل کریں گے. کہ پروردگارہ کیوں؟ کہ کیونکہ تمہاری اس قوم نے بہت سارے نبیوں کو مار دیا, ان کے سروں کو کاٹ کاٹ کے بادشاہوں کے سامنے پیش کر دیا. اب جناب ارمیا پریشان کہ پروردگارہ مارا تو چند لوگوں نے, کچھ لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا, کچھ لوگوں نے نبیوں کے سر کاٹ کے بادشاہوں کے سامنے پیش کیے, لیکن یہاں بہت سارے لوگ, یا بنا بر روایت ان میں سے 40,000 ایسے تھے جو بے گناہ تھے. کہ پروردگارہ یہ سارے بے گناہ ہیں, ان کے اوپر عذاب کیوں نازل کرے گا؟ روایتوں میں ہے جناب ارمیا نے 7 دن کا روزہ رکھا. اس زمانے میں صوم الوصال ہوا کرتا تھا. صوم الوصال 7 دن کا روزہ, 20 دن کا روزہ, 18 دن کا روزہ حسب استطاعت, جو آج ہماری شریعت میں حرام ہے. 7 دن کا روزہ رکھا, کوئی جواب نہیں آیا. پھر 7 دن کا روزہ رکھا, کوئی جواب نہیں آیا. پھر دوبارہ 7 دن کا روزہ رکھا. جب 21 دن کا روزہ مکمل ہو گیا, 21 دن مسلسل روزے رکھے, تو خداوند متعال کی جانب سے وحی نازل ہوئی, اور خداوند متعال نے فرمایا اے ارمیا میں 40,000 لوگوں پر عذاب اس لیے نازل کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے نبیوں کے سر کاٹ کے بادشاہوں کے سامنے پیش کر دیے, اور وہ دوسرے 40,000 لوگوں پر یا 60,000 لوگوں پر عذاب اس لیے نازل کر رہا ہوں کیونکہ یہ سارے کے سارے کھڑے دیکھ رہے تھے اور یہ کچھ اقدام نہیں کر رہے تھے. انہوں نے ان کی مخالفت نہیں کی, انہوں نے ان کی مخالفت نہیں کی, تو اس وجہ سے ہم ان کے اوپر عذاب نازل کر رہے ہیں. تو مخالفت کرنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چلنا ہے. اگر کوئی انسان کسی ظالم و جابر بادشاہ کی مخالفت کر رہا ہے, حق کا ساتھ دے رہا ہے, تو گویا وہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے. امام حسین کی سیرت اس سے الگ ہے. امام حسین علیہ السلام نے ظالم و جابر بادشاہ کی مخالفت کی, کھل کے مخالفت کی اور حق کا ساتھ دیا. ظلم کے مقابلے میں نے ابھی جملے آپ حضرات کے سامنے دہرائے تھے. ظلم کے مقابلے میں سکوت, چپ رہنا خود ایک جرم ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دور میں جائیں, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دور میں جو مدینے والے تھے, ان میں زیادہ تر مدینے والے کیوں قصوروار ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کے مقابلے میں سکوت کیا. وہ دیکھ رہے تھے کہ سیدہ کا حق چھینا جا رہا ہے, وہ دیکھ رہے تھے علی کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی, لیکن چپ ہے, کوئی اقدام نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے. اسی طرح آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں جائیں, ان کے مقابلے میں سکوت. اہل بیت کی تمام شخصیتوں پہ ظلم ہوا, لیکن مع الاسف الشدید جو اس زمانے کے لوگ تھے, ان کے اطراف لوگ تھے, وہ زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ جن کے زبانی دعوے تھے فقط, جیسے آج ہمارے صرف و صرف زبانی دعوے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عملی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ظلم کے مقابلے میں سکوت خود ایک جرم ہے. امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ایک مقصد ظلم کے خلاف قیام ہے, حق کا ساتھ دینا ہے. امام سجاد علیہ السلام کا بڑا خوبصورت قول یاد آ گیا. میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ایک فقہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر تیسرا آدمی جو کھڑا دیکھ رہا ہے تو اس کی دونوں آنکھیں نکال لی جائیں اور تابت زندان میں ڈال دیا جائے. اسی سے ملتا جلتا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اعتذر الیک بمظلوم
ظلم بحضرتی فلم انصرہ. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگارا پناہ چاہتا ہوں میں سید الساجدین، پناہ چاہتا ہوں میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو اور میں کھڑا دیکھتا رہوں، میں کچھ کر نہ سکوں. میں پناہ چاہتا ہوں میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو اور میں کچھ کر نہ سکوں. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں آج ہم خود دنیا کا رواج یہ ہے کہ اگر ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کسی روڈ سے گزر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے، میں خود دیکھتا ہوں، بارہا میں نے ملاحظہ کیا، مثلا ہمارے بر صغیر میں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی آگے آنے کے بعد رکشے والے کو مارنے لگے، ٹیکسی والے کو مارنے لگے اور پورا مجمع کھڑا دیکھ رہا ہے. میں نے ابھی حال میں کچھ دنوں پہلے اس سچویشن کورونا وائرس سے پہلے میں سفر کر رہا تو میں نے دیکھا کچھ لڑکے آئے اور آنے کے بعد ٹرین میں ایک آدمی کو اس کی سیٹ سے اٹھایا، جب وہ نہیں اٹھا تو اسے مارنے لگے. 3 لڑکے تھے، 3 لڑکوں نے 2 لوگوں کو وہاں بھی اتنا مارا، لیکن پورا مجمع پوری ٹرین یعنی تقریباً ایک پورے ڈبے میں 100 سے زیادہ لوگ وہ سارے کے سارے چپ خاموش بیٹھے. یہ ظلم ہے اور یہ ظلم کے مقابلے میں خاموشی ہے. ہم دیکھتے ہیں بعض چیزوں کو لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کیوں کسی کے چکر میں پڑے، اور اسی چیز کو لوگ کہیں گے بڑا عقل مند ہے. اگر آپ نہیں بول رہے خاموش بیٹھے تو آپ کو لوگ عقل مند کہیں گے. دنیا کا رواج یہ ہے، اگر آپ بول دیے اور بائی چانس کچھ ہو گیا تو لوگ کہیں گے میں بے وقوف آدمی. یہ دنیا کا رواج ہے. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگارہ میں پناہ چاہتا ہوں میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو اور میں کچھ کر نہ سکوں. ہاں عزادارو، یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم امام حسین کرتے ہیں، امام حسین کے لیے روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، تو ہم سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہم سب سے بڑا جواب جو ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ یہی کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے امام حسین پر اور ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم مظلوم کے حامی ہیں، حق کے ساتھی ہیں. آج اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداریاں برپا کرتے ہیں، آج اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی اس آواز استغاثہ جو روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے دی تھی اس پہ لبیک کہتے ہیں، تو گویا ہم سے بڑا کوئی حق کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. یقیناً ظلم پوری دنیا میں ہوئے، آپ جائیں ظلم پوری دنیا میں ظلم ہے، لیکن جو ظلم امام حسین کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. امام حسین کہ جن کے اہل و عیال کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہو، نہ صرف اہل و عیال، جو بچے یا جو مستورات، جو فاطمیات امام حسین علیہ السلام کے بعد زندہ و سلامت بچی، انہیں اسیر کر لیا گیا اور کوچا در بدر پھرایا گیا، شام، کوفہ، بے احترامی کی گئی، بے حرمتی کی گئی. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کوئی ظلم، کیا اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک ششمہ ہے جو شیرخوار ہے، ابھی غذا نہیں کھاتا ہے، شیرخوار ہے، شیرخوار بچے کو سش ہوا، وہ تیر کہ جس سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہو، اس تیر سے شہید کیا گیا ہو، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ روایتوں میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روئے زمین پر امام حسین یا میرے جد حسین پہ جو ظلم ہوا ہے ویسا ظلم روئے زمین پہ کسی پہ نہیں ہوا. امام حسین پہ جو ظلم ہوا ہے، یہی وجہ آپ جائیں زیارتوں میں، امام حسین کا جو خون زمین کربلا پہ بہایا گیا یہ کوئی معمولی خون نہیں ہے. زیارتوں میں جائیں تو زیارتوں میں ملتا ہے لقد اقشعرت لدمائکم اذلة العرش یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کے خون کی وجہ سے آسمانوں کے ستون ہل گئے امام حسین کے خون کی وجہ سے. امام حسین کا خون کوئی معمولی خون نہیں ہے. اگر ہم منصب امامت و منصب ولایت اور خلافت الہی کو بخوبی جانتے ہوں تو ہم سمجھ سکیں گے کہ امام حسین کا خون کون سا خون ہے. امام حسین کا خون کوئی معمولی خون نہیں ہے.
وہ خون کے جس کے بہانے سے آسمانوں کے ستون ہل گئے. اگر آپ روایتوں میں جائیں تو ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو پرندوں نے اپنے پروں کو امام حسین کے خون سے روندا، اور روندنے کے بعد پوری دنیا میں گئے اور جانے کے بعد نعرہ لگایا الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، اے زمانے والو، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. ہر شئی نے امام حسین پہ گریہ کیا، ہر شئی نے امام حسین کو پرسا دیا. کیوں؟ کیونکہ امام حسین سے بڑا کوئی حق پہ نہیں تھا، اور نہ ہی امام حسین سے بڑا کوئی مظلوم ہے. امام حسین کی سیرت یہی بتاتی ہے، کیونکہ امام حسین کے قیام کا ایک ہدف یہ تھا کہ امام نے ظلم کے مقابلے میں قیام کیا تھا، حق کا ساتھ دینے کے لیے قیام کیا تھا. آج ہمارا قیام یقیناً ہمارا سب سے بڑا قیام یہ ہے کہ ہم نام حسین کو زندہ رکھیں، ہم مجلسیں برپا کریں، ہم نوحہ خوانی کریں، امام حسین کی سیرت پہ عمل کریں. یقیناً ہمارا سب سے بڑا قیام. اس زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردے غیب میں ہے، ہم قیام نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارے پاس بہت سارے وسائل اور دیگر وسائل فراہم ہیں. تو ہمارا جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ یہ کہ ہم امام حسین کی سیرت پہ عمل کریں اور امام حسین کے مقاصد پہ عمل کریں. امام حسین کی سیرت یعنی امت جد کی اصلاح، یعنی آج ہم اپنے درمیان جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے خانہ وادے ہیں، ہم ان کی اصلاح کریں. یہ امام حسین کی سیرت پہ عمل ہوگا. یا اسی طرح آج ہم اپنے بزرگوں کی یا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں، حق کا ساتھ دیں، ظالم سے نفرت رکھیں، مظلوم کی حمایت کریں. یہ امام حسین کی سیرت ہوگی اور یہی ہمارا قیام ہوگا. یقین جانے یہی ہمارا قیام ہے. آج جو آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں ظلم و تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے. بہت آسان ہے کسی آدمی کو مار دینا. میں نے بہت سارے حادثے دیکھے، میں کسی شے کا نام مینشن نہیں کروں گا. خود بر صغیر میں نے بہت جگہ حادثات دیکھے، 2 منٹ میں ایک آدمی کو مار دیا جاتا ہے. انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے، سخت ہو چکے ہیں، ظلم ان کی رگوں میں بھر چکا ہے. بڑی خوبصورت امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کا قلب سفید ہوتا ہے، بالکل سفید شفاف دل ہوتا ہے. لیکن جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ آ جاتا ہے. پھر جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہی نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے. دھیرے 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 اتنے زیادہ گناہ کر دیتا ہے کہ وہ نقطہ جو ایک چھوٹا سا تھا وہ پورا کا پورا سیاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی جو دل شفاف اور سفید ہوتا ہے وہ پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان قسی القلب ہو جاتا ہے، اس کے دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں ظلم، تشدد، یہ تمام صفات آ جاتی ہیں. وہ افراد جو کسی کو مارنے میں ہچکچاتے نہیں، یقیناً انہوں نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں کہ ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس، ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے. ہمارا فریضہ سب سے بڑا فی الحال یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں. ہاں عزیزاروں، آج 2 محرم ہے. یقیناً ہم سب کو 2 محرم کے حوادث معلوم ہیں، 2 محرم کو کیا کیا حادثے واقع ہوئے. 2 محرم کا سب سے بڑا حادثہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، اور یقیناً یہی ہے، وہ یہ کہ جناب حر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں اور جناب حر اور امام حسین کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے. شیخ عباس قمی فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 2 محرم کو وارد کربلا ہوا. یا بعض مورخین فرماتے ہیں 3 محرم کو، اور بعض نے 1 محرم بھی بیان کیا. لیکن
بنا بر شہرت 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وارد کربلا ہوا، لیکن کربلا وارد ہونے سے پہلے کچھ فرسخ یا کچھ دوری پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ ہم سب یہی قیام کریں گے۔ پورا قافلہ رک گیا۔ رکنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، اگر پانی میسر ہو، مہیا ہو تو اپنی مشکوں کو بھر لو اور ہم یہیں قیام کریں گے اور پھر آگے کا سفر یہاں سے طے کریں گے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اصحاب با وفا امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد ہیں۔ امام نے عبادتیں انجام دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اصحاب نے کچھ محسوس کیا، دوڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض کیا مولا کچھ آوازیں سنائی دے رہی، نہ جانے کس چیز کی آوازیں ہیں۔ جب امام نے غور کیا تو فرمایا یہ کسی چیز کی آوازیں نہیں ہیں بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ہیں، ایک بڑا لشکر ہماری جانب آ رہا ہے۔ یہاں بعض اصحاب نے جب یہ دیکھا تو امام حسین علیہ السلام سے خود جناب زہیر بن قین کے بارے میں ملتا ہے۔ یہاں دیکھیں امام حسین کی سیرت کا ایک خوبصورت نقطہ جو خود کربلا میں آپ کو ملے گا۔ جناب زہیر بن قین امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا مولا یہ لشکر تو چھوٹا ہے، 1000 پہ مشتمل ہے، ایسا کرتے ہیں ہم پہلے اسی لشکر سے لڑ لیتے ہیں کیونکہ اسے شکست دینا آسان ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے جملہ فرمایا کہ میں جنگ شروع کرنے کا حامل نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ جنگ شروع ہو، میں نہیں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے ابتدا کروں۔ یعنی کربلا میں بھی امام حسین بارہا مذاکرات چاہتے تھے، صلح و صفائی چاہتے تھے۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے جنگ ہو، امام حسین نہیں چاہتے تھے لڑائی ہو، امام حسین نہیں چاہتے تھے کسی کی شہادت یا کسی کو مارا جائے۔ امام حسین صلح و صفائی چاہتے تھے، امام حسین مذاکرات چاہتے تھے۔ مذاکرے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دب جائیں، نہیں آپ جائیں۔ مذاکرے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کچھ شرطیں قبول کریں۔ امام حسین علیہ السلام یزید ملعون کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو خلاصہ کلام جب جناب زہیر بن قین نے فرمایا تو امام حسین نے جواب دیا زہیر میں اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہیں کروں گا، ہاں آزادہ رو۔ جب وہ لشکر آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے پاس آیا تو امام نے دیکھا کوئی اور نہیں، حر ابن زیاد ملعون کی جانب سے آئے ہیں 1000 سپاہیوں کے ساتھ۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے۔ یہاں کچھ جملات ہیں جناب حر کے بارے میں کوشش یہ کرتا ہوں ان جملات کو میں دہراتا نہیں ہوں۔ جو جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس میں جو کچھ جملات جناب حر نے کہے، جناب حر علیہ السلام سے امام حسین کا مکالمہ ہوا۔ میں جب حر کے مصائب پڑھنے جاتا ہوں یا حر کا قصہ بیان کرنے جاتا ہوں تو حر کی ابتدائی زندگی اور انتہائی زندگی دونوں کو دیکھتا ہوں تو خود بخود آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت شخص ہے، کتنا پاکیزہ شخص ہے وہ شخص جو ایک رات میں حسین کے خلاف ہو اور جب صبح کا سورج نمودار ہو جائے تو حسین کے رکاب میں شہید ہو جائے۔ کتنا خوش قسمت شخص ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب حر نے امام حسین کے کاروان کو روکا اور فرمایا ابن زیاد کی جانب سے خط آیا ہے کہ میں آپ کو کوفے میں داخل نہ ہونے دوں، یا تو آپ کہیں چلے جائیں یا پھر بنابر قول ابن زیاد ملعون نے حکم دیا ہے کہ آپ کو میں ایک ایسی جگہ پہ بھیجوں جہاں نہ آب و گیا ہو، نہ پانی کا کوئی انتظام ہو، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہو، نہ ہوا اچھی ہو، نہ سایہ ہو۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کو حر نے راستہ روکا اور راستہ روکنے کے بعد کربلا کی جانب روانہ کر دیا۔ ہاں آزادہ رو 2 محرم جب آئی امام حسین علیہ السلام اس زمین پہ وارد ہوئے
جس زمین پہ سب کا خون بہنا ہے، اس زمین پہ وارد ہوئے جس زمین پہ اکبر کا خون گرے گا، اس زمین پہ وارد ہوئے جس زمین پہ عباس کے بازو قلم ہوں گے، اس زمین پہ وارد ہوئے جس زمین پہ اون محمد شہید ہوں گے۔ ہاں زادارو، جیسے امام حسین سرزمین کربلا پہ پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب محسوس کیا۔ روایتوں کے جملے ہیں، پوچھنے والوں سے، وہاں جو لوگ تھے ان میں سے کسی سے پوچھا یا اپنے اصحاب سے پوچھا، ذرا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس زمین سے ایک انسیت محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے ہمارا قیام یہی ہے، ہماری باز گشت یہیں سے ہوگی۔ روایتوں کے جملے ہیں، اصحاب امام حسین قریب آئے اور اس زمین کے نام بیان کرنا شروع کیے۔ کسی نے نینوا کہا، کسی نے غادریہ کہا، پھر جیسے لفظ کربلا آیا، امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمہ استرجا نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایتوں کے جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا، یہی ہماری جگہ ہے، میں اپنے بابا علی کے ساتھ یہاں آ چکا ہوں، میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا یہی وہ جگہ ہوگی جہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہوگی جہاں تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہوگی جہاں ننھے ننھے بچوں کا خون بہایا جائے گا۔ آزادارو، امام حسین علیہ السلام نے خیموں کو نصب کر دیا۔ وہ ہور کہ جس نے امام حسین کو اس بیابان میں بھیجا، کسے معلوم تھا وہی ہور روز عاشورہ اپنے ہاتھوں کو بندھوا کے امام حسین کی خدمت میں آئے گا اور امام حسین کی طرف خطاب کر کے فرمائے گا، اے مولا، اے آقا، اے میرے سید، اے میرے سردار، کیا مجھ جیسے لوگوں کے لیے معافی ہے؟ ہائے قربان جاؤ مولا کی وسعت قلبی پر، قربان جاؤ مولا کے رحم پر، قربان جاؤں مولا کی مہربانیوں پر۔ مولا فرمانتے ہو، حور تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اے حور، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تمہیں معاف کیا۔ آزاد۔ اور ایک روایت، اور آپ کی زحمت تمام روایتوں میں ملتا ہے، جب جناب حور اپنے ہاتھوں کو بندھوا کے امام حسین کی خدمت میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک غلام آتا ہے اور آنے کے بعد فرماتا ہے، زینب علیہ مقام علی کی لاڈلی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، ہر زمین پہ گرے اور فرمایا، میں اور آقا زادیاں مجھے سلام کرے۔ عجب نہیں جناب حور نے کہا ہو، جو کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں سب میری وجہ سے آ رہی ہیں، یہ ننھے ننھے بچوں کا بلکنا، یہ ننھے ننھے بچوں کا پیاس پیاس چلانا، سکینہ کا چلانا، اصغر کے ہونٹوں کا سوکھنا، یہ سارا کا سارا اس گنہگار حور کی وجہ سے ہے۔ مولا اجازت دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے یہ بچوں کی الاتش کی صدائیں برداشت نہیں ہوتی، مولا اجازت دے میں آپ کو قربان ہو جاؤں۔ ہاں زیادہ روایتوں میں ملتا ہے، جناب حور میدان کارزار میں پہنچے، خوب جنگ کی، آواز بلند کی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میری مدد کو پہنچے۔ امام پہنچے، سر پہ ہاتھ رکھا، حر کی جان اس دنیا فانی سے جا چکی تھی، امام نے سر پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ بحق خون امام حسین امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ بحق خون شہدائے کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی تمام عبادتوں کو قبول فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔
پروردگارہ ہم نے جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حسين. شبیر ہے عباس کی جاگیر ہے، ایک پرسا گاہ فاطمہ اور زینب دلگیر ہے، دونوں پہ آتے ہیں حرم پرسے کی خاطر بخدا. جب بھی بچھے اس پہ ہو ذکر کربلا، اور کربلا جب جاؤ تو قائم کرو فرش عزا، ایک دوسرے سے حشر تک ہوں گے نہیں دونوں جدا. کیا ماحول ہے، کل اولیاء کل اوصیاء کل انبیاء کا قول ہے، دونوں جگہ موجود ہے جنتی کی ہی آب و ہوا. سلمان نے دونوں جگہ پہ کی دعا، یا رب ہمیں شبیر دے اور کچھ نہیں اس کے
With the ongoing conflict in Yemen, already one of the poorest countries in the region,